جامع مسجد کا بھی افتتاح ہوا اور مدرسے کا بھی افتتاح ہوا۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وسیع زمین پر جامعۃ الصفا اپنے تمام شعبوں اور تمام افادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور غیبی امداد سے قائم ہو اور اس کے فیوز کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کا قیامت جاری رہے۔ اس وقت ایک طالب علم نے صحیح بخاری کا آخری باب اور آخری حدیث پڑھی ہے، اور میں عام طور سے اب ختم بخاری کے عنوان سے قائم ہونے والے اجتماعات میں شرکت سے معذرت کرتا ہوں، لیکن جب یہاں حاضری ہوئی اور ماشاءاللہ دور حدیث کے طلباء کی ایک بڑی جماعت کتابیں کھولے بیٹھی اور پھر انہوں نے آخری باب اور آخری حدیث ہمیں سنائی، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جس سے بہت زیادہ گریز کیا جائے، تو دو گزارشیں اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے شروع سے یہ دیکھا کہ وہ احادیث سے جو کچھ ہدایات اور تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، ان ہدایات اور تعلیمات کو اپنے باب کے عنوان میں ذکر فرماتا، جس کو ترجمۃ الباب کہا ہے۔ اور یہ مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ فقہ البخاری فی تراجم، تو یہاں پر انہوں نے اپنی کتاب کو جو ختم کیا وہ قرآن کریم کی اس آیت پر ختم کیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ایسی ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی۔ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اس نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اگر اعمال کا وزن بھاری ہوا تو اس کے لیے جنت کی راحتیں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اعمال کا وزن کم ہوا یا بہت ہلکا ہوا تو انجام بڑا خطرناک ہے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے اور یہ آیت کریمہ لا کر در حقیقت ہمیں آپ کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ سارے احکام شریعت آپ نے
صحیح بخاری کے اندر پڑھ لیے، وحی کے آغاز سے لے کر پھر مختلف درجہ بدرجہ وحی کے ذریعے جو احکام آتے رہے، عقائد کے، عبادات کے، مناکحات کے، خرید و فروخت کے، تجارت کے، معیشت کے، معاشرت کے، اخلاق اور آداب کے، وہ سارے احکام اور ساری تعلیمات آپ نے پڑھ لی۔ اب فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ پڑھا اس پر زندگی میں عمل کریں اور اس عمل میں وزن پیدا ہو۔ نماز پڑھیں تو اس میں وزن ہو، کوئی صدقہ دیں تو اس میں وزن ہو، کوئی تلاوت کریں تو اس میں وزن ہو، کوئی ذکر کریں تو اس میں وزن ہو، حج عمرہ کریں تو اس میں وزن ہو۔ وزن پیدا کرنے کی کوشش کرنے کا پیغام دینا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو یہاں آخر میں لا کر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو؟ تو اس کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری زبان حال سے یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے تو میری پہلی حدیث پڑھ لو جو میں نے سب سے پہلے کتاب کے شروع میں روایت کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات۔ کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس میں وزن ہوگا، اور جو کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذاتی دنیاوی مفادات کے لیے کرے تو اس میں کوئی وزن نہیں، اور اس کی وجہ سے اس عمل کا کوئی ثواب انسان کو نہیں ملے گا۔ نماز پڑھے مگر دکھاوے کے لیے پڑھے، صدقہ دے مگر دکھاوے کے لیے دے، حج عمرہ کرے مگر دکھاوے کے لیے کرے، نام و نمود کے لیے کرے، تو پھر اس کے اندر سے عمل کے اندر سے اخلاص کی روح نکل جائے گا، اور اس کی وجہ سے وہ بیکار ہو جائے، بلکہ بعض اوقات گناہ بن جائے۔ یہ بات ہے جو امام بخاری ہمارے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس باب پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔ خاص طور پر اہل علم جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمایا، آپ نے 8 سال قرآن و حدیث اور اس کے متعلقہ علوم کا علم حاصل کیا۔ اب جب یہاں سے آپ باہر جائیں گے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیں گے، تو اس میں ہر وقت یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو کام بھی میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ آج کا ایک بہت بڑا فتنہ خاص طور پر اہل علم کے لیے شہرت کا فتنہ، حب جاہ کا فتنہ، کہ میں عالم کہلاؤں، علامہ کہلاؤں، لوگ میری تعظیم کریں، مجھے مقدس سمجھیں، مجھے بڑا مرتبہ دیں۔ یہ فکر سارے اعمال کو ضائع کر دینے والی فکر۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی ابو داؤد میں، کسی بکریوں کے گلے میں
دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، جتنا فساد وہ بکریوں میں مچائیں گے اس سے زیادہ فساد انسان کی حب جاہ یعنی شہرت اور منصب کی محبت انسان کے دین میں پیدا کر دیتی ہے، اس سے زیادہ فساد پیدا کرتی ہے جیسے بھوکے بھیڑیے بکریوں میں فساد پیدا کرتی ہے، یعنی اس انسان کے سارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ عوام کس چیز سے خوش ہوں گے، وہ کام کرو یا وہ بات کہو جس سے عوام خوش ہوں، اور عوام خوش ہوں گے تو ہماری تعظیم کریں گے، ہمیں بڑا سمجھیں گے۔ یہ جب یہ سوچ آ جائے تو سمجھو کہ جو کوئی نیک کام ہے وہ بیکار ہو گیا، عکارت ہو گیا۔ لہذا جو بھی بات ہو وہ اللہ کے رضا کے لیے ہو، اپنی علمیت بگھارنے کے لیے نہ ہو، اپنے تقدس کے اظہار کے لیے نہ ہو، اپنی شہرت بنانے کے لیے نہ ہو، بلکہ خالص اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ جو میں نے زبان سے کہہ دیا آپ نے کانوں سے سن لیا، بات تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو معلوم نہ ہو کہ اخلاص سارے اعمال کی روح ہوتی ہے، لیکن حاصل کیسے ہو؟ حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ مجاہدہ کرنا پڑا، اور علوم ظاہر حاصل کرنے کے بعد علوم باطن کے حصول کے لیے اور ان کی تربیت اور تزکیے کے لیے کسی اللہ والے سے رجوع کرنا پڑتا، جو اپنی تربیت سے، اپنی باتوں سے، اپنے مشوروں سے انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علوم کے پہاڑ تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد ایسے شخص کی طرف رجوع کیا جس سے درس نظامی بھی پورا نہیں پڑا ہوا۔ وہ کون تھے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ۔ کیوں گئے بھائی وہاں؟ علم تو پورا حاصل کر لیا تھا، لیکن اس لیے گئے تاکہ اپنے باطن کی تربیت کرائیں، فضائل کو حاصل کریں، رذائل کا ازالہ کریں۔ اس کے لیے ان سے رجوع کیا، ان کے آگے اپنے آپ کو اس طرح عاجزی کے ساتھ بٹھایا کہ اپنے آپ کو فنا کریں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد متعدد بزرگوں سے سنا اور کتاب میں بھی پڑھا، فرماتے تھے کہ اگر قاسم کے اوپر 2 حرف علم کی تہمت نہ ہوتی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا قاسم کہاں پیدا ہوا تھا، کہاں مر گیا۔ یہ الفاظ، دو حرف علم کی تہمت نہ ہو، اپنے اس علم و فضل کو تہمت کے لفظ سے تعبیر فرما کر کہا اگر یہ نہ ہوتی تو میں کسی گوشہ تنہائی میں زندگی گزار کے ختم کر دیتا، تاکہ جب انسان علوم دوسروں تک پہنچاتا ہے تو شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ تو بہت بڑا عالم ہو گیا، بہت بڑا علامہ ہو گیا۔
تو میں اگر یہ لیکن علم کا حق بھی ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے، اس لیے میں اس کام میں لگ گیا، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا، کہاں مر گیا۔ تو بھائی یہ امام بخاری کا ایک پیغام ہے کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو اور پیدا ہوگا اخلاص۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک صدق اور ایک اخلاص۔ صدق کے معنی یہ ہے کہ جو کام کیا جائے اس طریقے سے کیا جائے جیسے وہ کرنا چاہیے، یہ صدق۔ لفظی معنی تو صدق کے سچائی ہے، لیکن سچائی صرف زبان سے نہیں ہوتی، عمل کی بھی سچائی ہوتی ہے۔ جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی پڑھو سنت کے مطابق، تو یہ صدق ہے۔ جس طرح قرآن پڑھنا چاہیے اس طرح قرآن پڑھو، یہ صدق ہے۔ اور یہ سارے کام صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو، یہ اخلاص۔ صدق اور اخلاص جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اعمال میں وزن ہے۔ اس کی فکر کرو کہ صدق حاصل ہو، اخلاص حاصل ہو، اور یہ عام طور سے صحبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ نہ بٹھائے، اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ عام طور پر زبان سے کہہ لیتا ہے انسان کہ میں اخلاص سے کر رہا ہوں، لیکن جب تک کہیں جا کر رگڑے نہ کھائے اس وقت تک یہ دولت حاصل نہیں ہوتی عام طور پر۔ لہذا میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ فاضل ہونے کے بعد کسی اللہ والے سے رجوع کر کے اس کو اپنا رہبر بنائیں، مرشد بنائیں، تاکہ یہ دولتیں آ جائیں۔ دوسری بات امام بخاری نے کہا ہے کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اعمال کا بھی وزن ہوگا اور قول یعنی زبان سے کی ہوئی باتوں کا بھی وزن ہوگا۔ تو ایک عالم جب درس نظامی مکمل کر کے قرآن و حدیث پڑھ کر اس کو سمجھ کر باہر نکلتا ہے تو اس کو اپنے قول سے، اپنی زبان سے دوسروں کو دعوت دینی ہوتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر قول کا لفظ استعمال فرمایا کہ اب جب باہر جاؤ گے تو تمہارے منہ سے جو بات نکلے وہ 16 آنے درست ہونی چاہیے، اور خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ان آداب کا خیال رکھو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، دوسرے کا مذاق اڑانے سے بچو، دوسرے پر کو تانے دینے سے بچو، دوسروں کو برے نام سے یاد کرنے تنابز بالالقاب سے بچو۔ اختلافات پیش آئیں گے جب تم باہر نکلو گے اور دین حق کا پیغام دوسروں کو پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا کہ اختلافات بھی پیش آئیں گے، لیکن اختلاف جن سے بھی ہو اس اختلاف کو حدود میں رہ کر اور ان ہدایات کی کتابیں ہو کر ظاہر کرو جو تم نے قرآن و حدیث میں پڑھی ہے۔ آج رواج ہو گیا ہے کہ علماء کرام اختلاف کا اظہار ناشائستگی سے کرنے لگے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فرعون کے سامنے بھی جاؤ تو قولا لہ قولا لینا،
لیکن ہماری زبان اپنے مخالف کے لیے تلوار کی طرح تیز ہو جاتی ہے۔ تانے دینا، طنز کرنا، یہ اس کے بغیر کسی باطل کی تردید نہیں ہوتی۔ تو خوب سمجھ لو کہ یہ قول بھی تولا جائے گا، اس کا بھی وزن ہوگا اللہ تعالیٰ کے۔ لہذا جب آپ باہر نکل کر اپنی زبان کو استعمال کرو تو زبان کے استعمال کرنے کے تمام آداب اور تمام طریقے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو اختیار کرو۔ اور پھر امام بخاری نے آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ذکر کی فضیلت بیان کر دی ہے حدیث کے ذریعے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ رحمان کو محبوب ہونے کا مطلب یہ کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ کے لیے تو وہ بھی انشاءاللہ رحمان کا محبوب ہوگا۔ رحمان کا محبوب ہوگا تو اس پر رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میزان عمل میں بھی ان کا وزن بہت ہے۔ تو اس کو اپنا شعار بنائیں، اللہ کے ذکر کو۔ حدیث میں پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ کہے روزانہ 100 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ صغیرہ معاف فرماتے ہیں کہ جتنے ایک پہاڑ کے اندر پر جتنی ریت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو معمول اپنا معمول بنائے اور ذکر سے اپنے دل اور اپنی زبان کو تر رکھیں۔ یہ تیسرا پیغام ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیغمبر بنایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ میرا سینہ کھول دیجئے، سیر صدر عطا فرمائیے، میرے کام کو آسان کر دیجئے، اور میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی میرا وزیر بنا دیجئے تاکہ ہم جا کے جو کچھ کام آپ بھیج رہے ہیں جس کام کے لیے وہ ہم دونوں مل کر کریں، تو ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پھر فوراً کیا فرمایا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیں گے تو ہم دونوں مل کر اپنے مشن کو پورا کرنے میں ہماری آسانی ہوگی، نہیں، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ آپ کی ہم تسبیح زیادہ کریں، تاکہ آپ کا ذکر زیادہ کریں۔ کیا مطلب ہوا؟ جانا تو ہے فرعون کے پاس، اس کو دعوت دینی ہے۔ ایک اتنا بڑا جابر بادشاہ ہے جو خدائی کا دعوے دار ہے، اس کو جا کر ایمان کی دعوت دینی ہے، بنی اسرائیل کو اس کے قبضے سے چھڑانا ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مجھے اور میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم آپ کی کثرت سے تسبیح کریں گے، کثرت سے ذکر کریں گے۔ مطلب ہوا کہ وہ ہمارا مشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے زبان اور ہمارے دل آپ کے ذکر سے آباد نہ ہو۔ تو ہم جب کوئی بھی کام کریں، بظاہر دیکھنے میں عظیم الشان کام ہم کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، بس اسی کام پر نظر ہے۔ اس کام کی کامیابی کا راز اس میں ہے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ تو جب یہ کام کا آغاز کرو تو اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ کام کر لیا، اخلاص پیدا کر لیا،
زبان کو درست کر لیا اور زبان کے اوپر اور دل میں اللہ کے ذکر کو جما لیا، بس سمجھو تم کامیاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔